اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کا ایک اور مفہوم یا عبادت کے مفہوم کا ایک ویو، ایک اور نقطہ نظر، ایک اور شارٹ کٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ عبادت کا لفظی معنی تو غلامی ہے، عبد سے بنا ہوا لفظ ہے، لیکن آن دی ہول اگر آپ غور و فکر کرتے رہیں قرآن مجید پہ، اپنی زندگی پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ، صحابہ اکرام کی زندگی پہ، جتنے لوگوں نے صحیح کام کیا ہے قرآن پہ، قرآن کی دعوت دی ہے ان کی زندگی پہ، تو کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ کسی کو پکارنا یا کسی کو بلانا عبادت ہے۔ اگر آپ کنکلوژن کریں، ایک لفظ میں اگر بیان کریں تو کالنگ۔ اب یہاں سے برانچز بننا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو کیوں آواز دیتے ہیں؟ بھائی صاحب ذرا سنیے، اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے تو کہ آپ اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے، مما یہ کیسے ہے، ڈیڈی یہ کیسے ہے، یہ پوچھتا ہے بچہ نا۔ تو میں نے اس کا سیکشن پہلے رکھا ہے کہ آپ کسی سے کچھ پوچھتے ہیں، تو اگر پوچھنا ہے انڈائریکٹلی وداؤٹ اینی سورس، کوئی کمیونیکیشن بیچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ گونگے بھی ہیں تو اشاروں سے آپ پوچھنا چاہیے، تو وہ بنا کسی ایکوپمنٹ یوز کرے، بنا کسی فون کے یوز کرے، بنا آواز نکالے کے بھی اگر آپ پکارنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ دل ہی دل میں آپ پکاریں اس کو، وہ فوراً سنے گا۔ وہ جانتا بھی ہے پہلے سے آپ کب پکارنے والے ہیں، کیا بولنے والے ہیں، اور وہ آپ کی پکار کو سنے گا، آپ کی ضرورت کے تحت وہ مدد بھی کرے گا۔ اب یہ اور دوسرا سبجیکٹ ہے، وہ کن باتوں میں آپ کو اجازت دیتا ہے پکارنے کی، اور کن باتوں میں اجازت دیتا ہے یا حکم لگاتا ہے کہ اس معاملے میں مجھے مت پکارو، یہ آلریڈی میں نے سینکشن کر دی ہیں۔ جیسے رزق کا معاملہ، پیسوں کا معاملہ ہے، اکثر ہم لوگ پکارتے ہیں۔ دوسرا معاملہ بیماری اور شفا کا ہے، یہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ یہ آزمائش کے 3 بڑے سبجیکٹ ہیں۔ اور تیسرا سبجیکٹ ہے اولاد۔ اولاد سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی دعا اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے۔ شفا اور بیماری کے لیے ایسی کوئی دعا اس کو نہیں کرنا چاہیے، ایسا پکارنا ہی نہیں چاہیے اس کو۔ اور دولت کے معاملے میں میرے قرضے ادا کر دے، مجھے دولت دے دے، مجھے یہ کر دے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے نا، مانگنا بیسیکلی غلط ہے۔ صحیح اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، ڈیوٹی کے لیے وہ چیزیں مانگتے ہیں، آپ کی پرسنل ضرورت کے لیے آپ نہیں مانگ سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، لیکن آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں کسی سے کہ میں فلاں وقت آؤں گا، آپ کے پاس کرائے کے پیسے تک بھی نہیں ہیں، پیٹرول کے پیسے تک بھی نہیں ہیں، یا آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں نے کتاب آپ کو دینی ہے، میں آپ کو ایک کتاب گفٹ کروں گا، اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اللہ سے رجوع ہو سکتے ہیں کہ اللہ تھوڑا سا اماؤنٹ کی ضرورت ہے، میں اپنا ہی کیپیسٹی دیکھے بغیر ہی آپ کے بھروسے پہ بول دیا، وہ ضرور انتظام کرے گا۔ وہ تو نہ ماننے والوں کا بھی کر رہا ہے انتظام، وہ تو درگاہوں پہ، مندروں پہ، پتھروں کے آگے بھیک مانگنے، جانوروں کو بھی سلام کرنے والوں کو دے رہا ہے۔ دوسرا مرض اور شفا کی دعا اس لیے کیونکہ یہ بھی آزمائش کا ایک حصہ ہے۔ ہاں، اگر آپ کام کرتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، قرآن کی دعوت دیتے ہوئے، جو کہ اصل ڈیوٹی ہے، جو کہ اصل پکارنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، اس سلسلے میں بھی آپ جو ہے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کر سکتے ہیں کہ مجھے کل ایک پروگرام میں تقریر کرنی ہے، مجھے لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے، مجھے کل ایک موٹیویشنل اسپیچ میں جانا ہے، تو آج مجھے بخار ہے، آج میرا سر درد ہے، جو بھی ہے، یا اللہ تھوڑا سا وقفہ دے دیجئے تاکہ میں جا کے کام کر سکوں، اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ جاری رکھیے۔ آپ یہ بات ہو سکتی ہے۔ اولاد کے سلسلے میں جتنے لوگوں نے، انبیاء نے دعا کی ہے اولاد کی، وہ اسی پس منظر میں کی ہے کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میرا یہ سب کچھ سامان، میں جو دعوت کا کام کر رہا ہوں، یہ اس کے حوالے کر کے جاتا۔ اب پتہ نہیں، میری اپنی بات کر رہا ہوں میں، میرے مرنے کے بعد میری یہ جتنی سینکڑوں کتابیں ہیں، یہ کہاں جائیں گی؟ یہ مائکروفون، یہ سٹینڈ، یہ کیمرہ اور یہ سب کچھ۔ تو خواہش ہوتی ہے، الحمدللہ میرے بچوں نے وہ کام کو سنبھال لیا ہے،
انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ میرے بعد وہ کام کریں گے۔ یہ ہو گیا اللہ کو پکارنا، کہ آپ اللہ کو پکاریں وداؤٹ اینی سورس، وداؤٹ اینی کمیونیکیشن گیجٹ، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جو آپ کو سوتے میں، جاگتے میں، گونگے پن میں، اندھے پن میں، بچپن میں، ہر طریقے سے وہ آپ کی سنتا ہے، مانتا ہے۔ کب قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دینا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ پوری دنیا کا سیٹ اپ چلانا ہے۔ بچہ اچانک آ کے بولے گا آپ کی سیلری کے دن ڈیڈ مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، آپ بولیں گے بیٹا میری سیلری 30,000 ہے، اس میں سے تم کو 10,000 دے دوں گا تو کیا بچے گا پھر؟ یہ تو ایک لمیٹڈ بات ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو چلانا ہے۔ کوئی شخص بارش کی دعا کرے، کوئی کسان کہ یا اللہ بارش ہو جائے تو مزہ آ جائے، میری کھیتی لہلہا اٹھے گی، اور ایک جھوپڑی میں رہنے والا بولے گا میرے مالک بس کر، آخر کتنی بارش ہوگی ہے کہ میری جھوپڑی ختم ہو گئی، گھر ٹپک ٹپک کے میرا خراب ہو گیا سب کچھ۔ تو ایک ہی بارش ہے نا، تو کوئی دعا کر رہا ہے بارش ہونے کے لیے، کوئی دعا کر رہا ہے بارش روکنے کے لیے۔ اب اللہ کس کی سنے؟ اکثر جو دعائیں ہم کرتے ہیں اور وہ نہیں قبول ہوتی ہیں، وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی دعا جو قبول نہیں ہوئی ہے، اس کو تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سیو کر لیا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دعا کو قبول کرنے کے اللہ کے پاس پکار کو، یعنی آپ نے جو کچھ بھی مانگا، میں دعا کا مطلب مانگنا نہیں لیتا، دعا کا مطلب پکارنا۔ آپ کیوں پکارے وہ نیکسٹ کوشچن ہے۔ آپ نے کچھ مانگا اللہ سے، یا تو اللہ دے دے گا، دا لیسٹ پوائنٹ ہے وہ، یا پھر اس سے بہتر کوئی چیز دے دے گا، یا تو اس کے بدلے میں کوئی چیز، کوئی مصیبت جو ہے وہ ٹال دے گا، روک لے گا۔ وہ آپ کی التجا، وہ استعانت، وہ چیز کو، وہ بلا کو لے کے چلی جائے گی۔ چوتھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اگر نہ کرے تو قیامت کے لیے آپ کی دعا کو اٹھا کے رکھ لیتا ہے، آپ کی پکار کو، آپ کی ڈیمانڈ کو۔ جب آپ کا پورا فیصلہ ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص جہنمی بھی ڈکلیئر کر دیا جائے کیونکہ گناہ زیادہ ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری کچھ التجائیں تھی، میں نے اٹھا کے رکھی تھی اور اس کو میں ملٹیپلائی کر رہا تھا، اس کے بدلے تم جنت میں جا رہے ہو۔ تو اس دن یہ بھی روایت کے الفاظ ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کہ اس دن کوئی بھی بندہ ہو یہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، میری کوئی پکار اللہ قبول نہ کرتا، سب ریجیکٹ کر دیتا تو یہاں ملتا۔ تو ایک تو حصہ ہو گیا کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، عبادت کا ایک سیکشن ہو گیا۔ اب بندوں کو پکارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھ دی کہ مجھے وائرلیسلی پکارو، بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی واسطے، بغیر کسی گیجٹ کے پکارو، دل ہی دل میں یاد کر لو میں ہوں۔ لیکن اگر تم نے کوئی واسطہ وسیلہ استعمال کیا یا کوئی مائکروفون میں پکارتے رہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تم نے دنیا والوں کو پکارنا ہے تو لازماً بیچ میں کمیونیکیشن چاہیے، لازماً۔ اگر تم نے بغیر کمیونیکیشن کے کسی انسان کو پکارا، چاہے وہ محمد رسول اللہ ہو، شیخ عبد القادر ہو، خواجہ معین الدین ہو، کسی کو بھی پکارو گے، اپنے والد کو پکارو، والدہ کو پکارو، کسی کو بھی بغیر کمیونیکیشن کے پکارو گے، حالانکہ وہ تمہاری بات نہیں سن سکتے، کوئی بھی نہیں سن سکتے، نہ عیسیٰ سن سکتے، نہ موسیٰ، نہ ابراہیم، نہ محمد رسول اللہ، کوئی بھی نہیں سن سکتے، نہ علی، نہ فاطمہ، نہ حسن حسین، نہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، کوئی بھی نہیں سن سکتے بھائی، کوئی بھی نہیں سن سکتے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ سن رہے ہیں غائب میں، تو پھر یہاں سے آپ نے شرک کر دیا۔ اور اگر آپ اللہ کو کوئی کسی کا واسطہ وسیلہ لگا رہے ہیں کہ وہ ہماری نہیں سنتا، تو یہاں آپ نے کفر کر دیا، ختم، کفر ہے یہ۔ آپ نے انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، آپ نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، آپ اللہ کی وحدانیت کا آپ نے انکار کر دیا، آپ نے انکار کر دیا کہ وہ حی القیوم ہے، آپ نے انکار کر دیا کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، کیونکہ آپ نے اس کو محتاج بنا دیا۔ جب اللہ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو واسطے وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اللہ ہمارے سامنے آنا نہیں چاہ رہا۔ آپ اللہ کو بولیں گے مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، کیا آسمان سے 10,000 کی گڈی آپ کے گود میں گر جائے گی؟ نہیں، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک وہ چیز پہنچائے گا۔ اللہ مجھے صحت دے دے،
تو آپ کے دل میں آئے گا صحت تو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں لیکن مجھے کچھ کرنا پڑے گا، مجھے جو طاقت دی گئی ہے لہٰذا میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ تو آج کے اس وقت میں جب کہ ارلی مارننگ صبح ہو رہی ہے، فجر ہوئی ہے ابھی، جو بات مجھے 2-3 گھنٹے سے ستا رہی ہے، جس میں میرا دماغ کام کر رہا ہے کہ آخر عبادت میں کس طرح سمجھاؤں لوگوں کو، کس طرح لوگ شرک اور کفر سے باہر آئیں، کس طرح سمجھیں کہ میرے رب کا کیا مقام ہے، آپ کے اپنے رب کا کیا مقام ہے۔ سب کا ایک ہی رب ہے، کہیں ہم اس کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کر رہے ہیں۔ الشرک ظلم عظیم۔ تو آپ یاد رکھیے، پکارنا، بلانا۔ اب جب آپ پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، تو لازمی بات ہے جب آپ کسی انسان سے مخاطب ہو رہے ہیں تو آپ کو ایک موبائل لینا پڑے گا، کال کرنا پڑے گا، کوئی بھی کہیں پر بھی ہے کال کریں گے وہ جواب دے گا۔ ایک کمیونیکیشن کا واسطہ، وسیلہ یوز کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ لائٹ چالو کرنا ہے تو سوئچ آن کرنا پڑے گا، ریموٹ کنٹرول یوز کرنا پڑے گا، تالی بجانا پڑے گا، وائس کمانڈ دینا پڑے گا، تبھی وہ لائٹ چالو ہوگی۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ منہ سے بولے نہ بولیں۔ لوگ اکثر دعائیں لکھ کے بھیجتے ہیں، میرے آج کل حالات خراب ہیں تو یہ دعا پڑھیے، اور وہ ایسا ہے تو یہ دعا پڑھیے، آج یہ سورہ پڑھ لیں گے آپ۔ ارے بھائی، پڑھنا سمجھتے کب آخر؟ اللہ کو کیا پتہ نہیں ہے آپ کے دل میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ارے ایک چونٹی کی تکلیف، ایک کیڑے کی تکلیف، ایک مچھر کی تکلیف سے وہ واقف ہے۔ آپ اتنا بڑا شاہکار ہیں اللہ کا بنایا ہوا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں جو ہے بڑا تڑپ جاتا ہوں ان معاملوں میں، اور انسان کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے تو مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، اور میں اب تو خاص طور پہ دعائیں کر کے اپنی بات شروع کر رہا ہوں، یا اللہ میرے جذبات پہ کنٹرول عطا کریے، میرے جذبات پہ۔ آپ لوگ مانیں نہ مانیں، میں کیوں جذباتی ہو کے دنیا میں بھی بدنام ہو جاؤں، بد اخلاق بھی ثابت ہو جاؤں؟ اللہ تو میری نیتوں سے واقف ہے، وہ تو انشاءاللہ میرا اجر مجھے دے گا، یقیناً دے گا۔ لیکن جب اسی نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی لمٹ کراس مت کرو، کوئی مانتا ہے تو مانے، نہ مانتا ہے چاہے بھاڑ میں، اپنے کو کیا کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی دل میں تڑپ ہوتی ہے ایک انسان ہونے کے ناطے۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا تھا کہ وہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ جو تڑپ رہے ہیں نا اندر سے، آپ تو چاہتے ہیں کہ بھئی میں دعوت دوں تو لوگ ایمان قبول کر لیں، اسی کو دوسرے طریقے سے سمجھایا۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو مومن بنا دیتا، اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ قرآن کی آیات کو ہر زبان میں ہر سمجھنے والوں کے لیے ویژولائز کر دیتا، آسمان پہ لکھ کے دے دیتا، آواز بھی آ جاتی، ڈیفینیشن بھی سنا دیتے جبرائیل آ کے ہر ایریا میں، تیلگو والوں کو تیلگو میں، ملیالم، چائنا، تھائی لینڈ، جاپان، فلاں فلاں فلاں، رشیا، امریکہ، انگلینڈ، سب۔ تو کیا مسلمان نہیں ہوتے لوگ؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اس کے باوجود بھی تم مسلمان نہیں ہوتے۔ اتنے ہٹ دھرم اور اتنے ہم لوگ یعنی سخت ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو میں آج جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بیسیکلی پکارنا ہی عبادت ہے، بلانا ہی عبادت ہے۔ اب آپ اللہ کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں تو ہدایت کی طلب کے لیے، کیا اللہ مجھے صحیح راستہ بتائیے، صحیح بات سمجھائیے، میرے گناہوں کو معاف کیجیے۔ بس یہ دو ہی باتیں آپ کو پکارنا ہے، بولنا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کریے، پیوریفائی ہو کے اس کے سامنے جائیے، اور اس کے بعد طلب کیجیے کہ اللہ مجھے صحیح بات، صحیح راستہ، صحیح موقف عطا کریے۔ دنیا والوں کو پکارنا ہے تو کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ استعمال کیجیے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، اس کی اجازت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔